رحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا بیٹی کا پیدا ہونا سچ میں بوجھ ہے؟ کیا جس گھر میں بیٹیاں آتی ہیں وہاں رحمت نہیں اترتی؟ اور کیا کسی ماں کو صرف اس لیے طعنے دینا صحیح ہے کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا ہے؟ آج کی یہ کہانی ہر اس انسان کے لیے ہے جو بیٹیوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، اور ہر اس دل کے لیے بھی ہے جو ابھی تک جاہلیت کی سوچ میں جی رہا ہے۔ دوستو، اسلام نے بیٹیوں کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ جس دور میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اسی دور میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دنیا کو سکھایا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہے، ذلت نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس، آج بھی ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹی پیدا ہونے پر خوش ہونے کے بجائے مایوس ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیوی کو طعنے دیتے ہیں، کچھ اسے منحوس کہتے ہیں، اور کچھ تو اسے گھر سے نکال دینے کی دھمکی تک دے دیتے ہیں۔ دوستو، سوچئے، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ فیصلہ انسان نہیں کرتا، یہ فیصلہ تو صرف اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ جسے وہ چاہے بیٹا عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹی کی نعمت دے دے۔ ایک گاؤں میں ایک غریب مگر نیک دل عورت رہتی تھی۔ اس کی شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی تھی جہاں بیٹیوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کی ساس اور شوہر نے صاف کہہ دیا، اگر بیٹی ہوئی تو اس گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ بیچاری عورت یہ سن کر ٹوٹ گئی۔ وہ ہر رات اللہ سے دعا کرتی، رو رو کر کہتی، یا اللہ میرے لیے آسانی فرما، میرے گھر والوں کے دل بدل دے۔ لیکن دوستو، اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ کچھ مہینوں بعد اس عورت نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ گھر میں خوشی کے بجائے سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کے چہرے اتر گئے جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو، مگر اس ماں نے اپنی بچی کو سینے سے لگایا اور مسکرا کر کہا، یہ میری بیٹی نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن اس کی ساس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے بہو کو طعنے دیے، اسے برا بھلا کہا اور ہر چھوٹی بات پر ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ وہ عورت پورے گھر کا کام کرتی، صبح سے رات تک محنت کرتی، لیکن اسے کبھی محبت نہیں ملی، صرف اس لیے کیونکہ اس نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ دوستو، یہ کیسی سوچ ہے؟ جس بیٹی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کا ذریعہ بتایا، آج اسی بیٹی کو لوگ بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، بیٹیاں گھر کی عزت ہوتی ہے، بیٹیاں ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور جس گھر میں بیٹیاں کی قدر ہوتی ہے اس گھر میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو شکر ادا کیجیے، کیونکہ ہر کسی کو یہ نعمت نہیں ملتی۔ اور جو لوگ اپنی بیوی کو صرف بیٹی ہونے پر طعنے دیتے ہیں، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اولاد دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور وہ چھوٹی سی بچی دھیرے دھیرے بڑی ہونے لگی۔ اس کی معصوم مسکان، اس کی میٹھی باتیں گھر کے ہر کونے کو روشن کر دیتی تھی۔ لیکن افسوس، جس گھر میں اس کی ہنسی گونجتی تھی، اسی گھر کے کچھ لوگ اسے آج بھی بوجھ سمجھتے تھے۔ اس کی ماں ہر دن یہی کوشش کرتی کہ اس کی بیٹی کبھی یہ محسوس نہ کرے کہ وہ اس گھر میں ناپسند کی جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر کہتی، میری بچی، تو اللہ کی رحمت ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی فکر مت کر۔ بیٹی اپنی ماں کی باتیں سن کر مسکرا دیتی، لیکن دوستو، ماں کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا۔ دن بھر گھر کا کام، لوگوں کے طعنے اور شوہر کی ناراضگی، ان سب نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ ایک دن وہ چھوٹی بچی اپنے دادا کے پاس گئی اور معصومیت سے بولی، دادا جان، کیا میں اچھی نہیں ہوں؟ دادی مجھے پیار کیوں نہیں کرتی؟ یہ سن کر کچھ پل کے لیے دادا بھی خاموش ہو گئے۔ ان کے پاس اس معصوم سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دوستو، بچوں کے دل بہت صاف ہوتے ہیں، انہیں نفرت نہیں سمجھا جاتی، انہیں صرف محبت چاہیے ہوتی۔ لیکن جب گھر کے بڑے ہی فرق کرنے لگے تو ان معصوم دلوں پر گہرے زخم پڑ جاتے ہیں۔ وقت اور آگے بڑھا۔ اب وہ بچی اسکول جانے لگی تھی، پڑھائی میں بہت تیز تھی، ادب سے بات کرتی، ہر کسی کی مدد کرتی اور اپنی ماں کا خوب خیال رکھتی تھی، تو پورا محلہ اس کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ کہتے، اتنی نیک اور سمجھدار بچی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ مگر اس کے اپنے گھر میں آج بھی اس کی قدر نہیں تھی۔ ایک رات اس کی ماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی، تیز بخار تھا، کمزوری اتنی کہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن گھر والوں میں سے کسی نے حال تک نہ پوچھا۔ تب وہی چھوٹی سی بیٹی رسوئی میں گئی، اپنے ننھے ہاتھوں سے پانی گرم کیا، ماں کے سر پر
پٹی رکھی اور ساری رات اس کے پاس بیٹھی رہی۔ دوستو، جس بیٹی کو لوگ بوجھ سمجھتے رہے، آج وہی بیٹی اپنی ماں کے لیے سہارا بنی ہوئی تھی۔ صبح جب شوہر نے یہ منظر دیکھا تو پہلی بار اس کے دل میں ہلکی سی نرمی پیدا ہوئی۔ اس نے دیکھا اس کی چھوٹی سی بیٹی اپنی ماں کے پیروں کو دبا رہی ہے اور خود بھوکی ہونے کے باوجود ماں کو پانی پلا رہی ہے۔ اس وقت شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں، رحمت ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، ابھی اس کہانی میں ایک ایسا موڑ آنا باقی تھا جو پورے گھر کی سوچ بدل دینے والا تھا۔ دوستو، اس رات کے بعد گھر کا ماحول تھوڑا بدلنے لگا تھا۔ جس بیٹی کو کبھی بوجھ کہا جاتا تھا، آج اسی کی باتیں لوگ غور سے سننے لگتے ہیں۔ لیکن ساس کے دل میں اب بھی نفرت باقی تھی۔ وہ اکثر طعنے دیتی اور کہتی، اگر بیٹا ہوتا تو گھر کا نام روشن کرتا۔ یہ باتیں سن کر وہ چھوٹی بچی چپ ہو جاتی، مگر اس کی ماں اسے سمجھاتی، بیٹی، انسان کی عزت اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، صرف بیٹا یا بیٹی ہونے سے نہیں۔ دوستو، وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ اب وہ بچی بڑی ہو چکی تھی۔ اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے ہوئی تھی۔ وہ نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، بڑوں کا ادب کرتی اور غریبوں کی مدد بھی کرتی تھی۔ پورا علاقہ اس کی تعریف کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ اس کے دادا جان اچانک بیمار پڑ گئے۔ حالات اتنے خراب ہو گئی کہ انہیں ترنت شہر کے اسپتال میں جانا پڑا۔ گھر کے لوگ گھبرا گئے، پیسوں کی بھی پریشانی تھی، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ تب وہی بیٹی آگے بڑھی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے جمع کیے ہوئے پیسے نکالے جو وہ کئی سالوں سے سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، دادا جان کی جان سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ پیسے میرے کسی کام کے نہیں اگر گھر والے ہی پریشان رہے۔ دوستو، یہ سن کر سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جس بچی کو کبھی منحوس کہا گیا تھا، آج وہی پورے گھر کا سہارا بن گئی تھی۔ اسپتال میں کئی دنوں تک وہ اپنے دادا کے پاس رہی، ان کی سیوا کرتی، دوائیاں لاتی اور رات بھر جاگ کر ان کی دیکھ بھال کرتی۔ ایک دن دادا جان کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی، ہمیں معاف کر دے، ہم تجھے پہچان نہ سکے۔ یہ سن کر گھر کے باقی لوگ بھی رونے لگے۔ اس کی ساس جو کبھی اسے اور اس کی ماں کو طعنے دیتی تھی، آج شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ دوستو، یاد رکھیں، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ اگر انہیں اچھی پرورش دی جائے تو وہی بیٹیاں ماں باپ کی سب سے بڑی طاقت بنتی ہے۔ جس گھر میں بیٹیوں کی عزت کی جاتی ہے، اس گھر میں رحمتیں اترتی ہے، اور جس گھر میں بیٹیوں کو رلایا جاتا ہے، وہاں سے برکتیں اٹھ جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ دوستو، اس دن کے بعد اس گھر کی فضا بدلنے لگی تھی۔ جہاں کبھی بیٹی کے پیدا ہونے پر مایوسی چھا گئی تھی، آج اسی بیٹی کی وجہ سے گھر میں محبت لوٹ رہی تھی۔ ساس جو کبھی ہر بات پر طعنے دیتی تھی، اب چپ چاپ اپنی بہو اور پوتی کو دیکھا کرتی تھی۔ اسے ہر روز اپنی پرانی باتیں یاد آتی اور دل اندر سے کانپ اٹھتا۔ ایک شام وہ اپنی پوتی کے پاس آئی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور روتے ہوئے بولی، بیٹی، ہم نے تیرے ساتھ بہت غلط کیا، ہمیں معاف کر دے۔ وہ معصوم لڑکی مسکرائی اور بولی، دادی جان، اگر آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ دوستو، دیکھا آپ نے، جس دل میں نفرت ہوتی ہے وہاں بدلہ ہوتا ہے، لیکن جس دل میں ایمان اور اچھی پرورش ہوتی ہے وہاں صرف محبت ہوتی ہے۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں ایک بڑا جلسہ رکھا گیا۔ گاؤں کے لوگ اکٹھا ہوئے۔ وہی ایک بزرگ عالم صاحب بیٹیوں کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، جس گھر میں بیٹیوں کی قدر ہوتی ہے وہاں گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور جو لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر اس لڑکی کے شوہر یعنی اس کے والد کی آنکھ بھر آئی۔ اسے اپنی ہر غلطی یاد آنے لگی، اور کیسے اس نے اپنی بیوی کو رلایا، کیسے بیٹی ہونے پر ناراض ہوا، اور کیسے اپنی ہی اولاد سے محبت نہ کر سکا۔ جلسے سے لوٹتے وقت اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ اصلی دولت بیٹا نہیں، نیک اولاد ہوتی ہے، اور تو ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں رو پڑی، کیونکہ جس بات کو سننے کے لیے اس نے سالوں تک صبر کیا تھا، آج آخر وہ دن آ ہی گیا تھا۔ دوستو، اکثر لوگ بیٹیوں کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیٹیاں گھر کے سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔
جب ماں بوڑھی ہوتی ہے تو بیٹی اس کا سہارا بنتی ہے، جب باپ پریشان ہوتا ہے تو بیٹی اس کی دعا بنتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جس انسان کے دل میں بیٹیوں کے لیے محبت نہیں، اس کے دل میں رحمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیجیے، اچھے اخلاق سکھائیے، انہیں بوجھ نہیں نعمت سمجھیے، کیونکہ بیٹیاں صرف گھر کی رونق نہیں ہوتی بلکہ ماں باپ کے لیے جنت کا راستہ بھی بنتی ہے۔ دوستو، اب اس گھر میں پہلے جیسا نفرت نہیں رہی تھی، دھیرے دھیرے سب کے دل بدل رہے تھے۔ جس بیٹی کو کبھی بوجھ کہا جاتا تھا، آج وہی پورے گھر کی خوشی بن چکی تھی۔ اس کی ماں جب اپنی بیٹی کو دیکھتی تو اللہ کا شکر ادا کرتی، کیونکہ جس بچی کے پیدا ہونے پر لوگ ناراض تھے، آج وہی بچی سب کے دل جیت چکی تھی۔ ایک دن گاؤں میں بہت تیز بارش ہوئی، چاروں طرف پانی بھر گیا، لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ اسی رات اس لڑکی کی دادی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی، گھر میں گھبراہٹ پھیل گئی، کوئی باہر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ راستے بھی بند ہو چکے تھے۔ تبھی وہ لڑکی آگے بڑھی، اس نے بنا ڈرے چادر اوڑھی اور دوا لینے کے لیے بارش میں نکل پڑی۔ تو اس کی ماں بار بار روکتی رہی، بیٹی بہت اندھیرا ہے، راستہ خطرناک ہے، لیکن وہ بولی اگر میں نہ گئی تو دادی جان کی تکلیف ہوگی۔ دوستو، جس دادی نے کبھی اسے اپنایا نہیں تھا، آج وہی پوتی ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ بہت مشکل کے بعد وہ دوا لے کر واپس آئی، پوری بھیگ چکی تھی، لیکن اس سے چہرے پر سکون تھا۔ جب دادی کو دوا دی گئی تو تھوڑی دیر بعد ان کی حالت سنبھالنے لگی۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے، انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی پوتی کا چہرہ پکڑا اور کہا، بیٹی، آج سمجھ آیا کہ رحمت کسے کہتے ہیں۔ پورا گھر خاموش تھا، ہر کسی کی آنکھیں نم تھی۔ دوستو، اللہ جب کسی گھر میں بیٹی دیتا ہے تو صرف ایک اولاد نہیں دیتا بلکہ محبت، رحمت اور برکت بھی دیتا ہے۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ آج بھی جاہلیت کی سوچ میں جی رہے ہیں۔ وہ بیٹیوں کو کم سمجھتے ہیں، ان کی پیدائش پر دکھ مانتے ہیں اور اپنی ہی بیوی کو طعنے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیٹی سے اتنی محبت کی کہ ان کے آنے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس امت کو بیٹیوں سے نفرت شوبھا نہیں دیتی۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی خاص رحمت آپ کے گھر میں موجود ہے۔ ان کی اچھی پرورش کیجیے، انہیں دین سکھائیے، انہیں محبت دیجیے، کیونکہ کل یہی بیٹیاں آپ کے لیے سکون کا سبب بنے گی۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور اب اس گھر میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا تھا۔ جہاں کبھی ہر بات پر طعنے سنائی دیتے تھے، آج وہی محبت کی باتیں ہونے لگی تھی۔ اس لڑکی کی اچھی عادتیں، اس کا ادب، اس کی خدمت دھیرے دھیرے پورے گاؤں میں مشہور ہو چکی تھی۔ لوگ اس کی ماں سے کہتے، اللہ نے تمہیں بہت نیک بیٹی دی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کیونکہ اسے وہ دن یاد آ جاتے جب اسی بیٹی کی وجہ سے اسے ذلیل کیا گیا تھا۔ دوستو، اللہ جب کسی پر رحم کرتا ہے تو وہ چیز جو لوگوں کی نظر میں بوجھ ہوتی ہے اسے عزت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ایک دن ایک گاؤں میں غریب عورت مدد مانگنے آئی، اس کے گھر میں کھانے تک کا انتظام نہیں تھا۔ گھر کے کچھ لوگوں نے اسے ٹال دیا، لیکن وہ لڑکی چپ چاپ رسوئی میں گئی، اپنے حصے کا کھانا لیا اور اس غریب عورت کو دے دیا۔ تو اس کی دادی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹی، تو نے اپنا کھانا کیوں دیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، دادی جان، اگر ہمارے کھانے سے کسی بھوکے کا پیٹ بھر جائے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ دوستو، یہ سن کر دادی کا دل بھر آیا۔ انہیں احساس ہوا کہ اصلی امیری دولت سے نہیں، اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں ایک بڑی محفل رکھی گئی۔ وہاں ایک عالم صاحب نے بیان کرتے ہوئے کہا، جس گھر میں بیٹیوں کی اچھی پرورش ہوتی ہے وہ گھر دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیوں سے محبت کا ذکر کیا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سے پیار فرماتے تھے، کیسے ان کی عزت کرتے تھے۔ یہ باتیں سن کر اس گھر کے لوگوں کے دل پوری طرح بدل چکے تھے۔ اب وہی دادی جو کبھی پوتی کا بوجھ کہتی تھی، ہر کسی سے اس کی تعریف کرتی تھی، وہی شوہر جو بیٹی ہونے پر ناراض ہوا کرتا تھا، آج اپنی بیٹی پر فخر کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ ایک بیٹی نے نفرت کا جواب محبت سے دیا۔
بدتمیزی کا جواب ادب سے دیا اور ظلم کا جواب صبر سے دیا۔ یاد رکھے بیٹیاں صرف اولاد نہیں ہوتی، وہ گھر کی برکت ہوتی ہے۔ اگر کسی گھر میں بیٹیاں مسکرا رہی ہو تو سمجھ لیجئے وہاں رحمتیں اتر رہی ہے۔ اس لیے کبھی بیٹی پیدا ہونے پر مایوس مت ہوئیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ ہر بیٹی اپنے ساتھ رزق، محبت اور برکت لے کر آتی ہے۔ دوستو، اب اس گھر کی کہانی پورے گاؤں میں مثال بن چکی تھی۔ جو لوگ پہلے بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، اب وہی لوگ اپنے سوچ بدلنے لگے تھے۔ اس لڑکی کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ جو بھی اس سے ملتا اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہتا۔ وہ ہر صبح اپنی ماں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، پھر گھر کے کاموں میں ہاتھ بانٹتی۔ دادی اب اسے اپنے پاس بیٹھا کر باتیں کرتی، کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی تو کبھی رو پڑتی۔ ایک دن دادی نے اپنے بہو سے کہا، بہو، ہم نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، صرف اس لیے کہ تو نے بیٹی کو جنم دیا۔ حالانکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بہو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، امی جان، اگر آج آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو یہی میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ دوستو، انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان دل سے توبہ کرے۔ کچھ وقت بعد اس لڑکی نے گاؤں کے قریب بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ وہ انہیں دین کی باتیں سکھاتی، ادب سکھاتی اور ہمیشہ کہتی، کبھی کسی بیٹی کو کم مت سمجھنا۔ دھیرے دھیرے گاؤں کی اور لڑکیاں بھی اسے علم سیکھنے آنے لگی۔ اب وہ صرف اپنے گھر کی رونق نہیں رہتی، بلکہ پورے گاؤں کی امید بن چکی تھی۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ نے اس کے والد سے کہا، تم بہت خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں ایسے نیک بیٹی دی ہے۔ یہ سن کر اس کے والد کی آنکھیں جھک گئی، انہیں اپنا پرانا وقت یاد آ گیا جب وہ بیٹی انہیں بوجھ لگتی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، سچ کہوں میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، لیکن میری بیٹی نے مجھے معاف کر دیا۔ دوستو، یہ بیٹیوں کی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ دل توڑنے والوں کا بھی دعا دیتی۔ اور یاد رکھیے، اگر کسی گھر میں بیٹی ہے تو اس گھر میں رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیجیے، انہیں دین سکھائیے، ان کے دل مت توڑیے، کیونکہ جس بیٹی کے آنسو گرتے ہیں وہاں سے برکتیں بھی اٹھنے لگتی ہے۔ اور جس گھر میں بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے اس گھر کو اللہ خاص سکون عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنی بیٹیوں سے اور زیادہ محبت کیجیے اور لوگوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ تو دوستو، کچھ سال اور گزر گئے۔ اب وہاں بیٹی پورے علاقے میں اپنے اچھے اخلاق اور نیک کاموں کی وجہ سے پہچانی جانے لگی تھی۔ جہاں پہلے لوگ اس کے پیدا ہونے پر مایوس ہوئے تھے، آج وہی لوگ اپنی بیٹیوں کو اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ اس کی ماں اکثر اسے دیکھتی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی، کیونکہ جس بیٹی کو کبھی رحمت ماننے سے انکار کیا تھا، آج وہی بیٹی سب کے دلوں کی راحت بن چکی تھی۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ پاس کے علاقے میں بہت غریب لوگ رہتے تھے، کئی بچوں کے پاس پہننے کے کپڑے تک نہیں ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنے کچھ کپڑے نکالے، اپنی بچائی ہوئی رقم نکالی اور مدد کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ دوستو، وہ صرف مدد دے کر واپس نہیں آئی، بلکہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھی، انہیں پیار سے سکھایا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں دعائیں بھی دی۔ وہاں موجود ایک بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی تو فرشتے جیسی ہے، اللہ ہر گھر کو تیرے جیسے بیٹی دے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ نم ہو گئی۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگی، جب اس کی ماں کہا کرتی تھی، بیٹیاں رحمت ہوتی ہے۔ اسی رات وہ گھر لوٹی تو اس کے والد دروازے پر کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور کہا، بیٹی، آج مجھے تجھ پر بہت فخر محسوس ہو رہا ہے، تو نے ثابت کر دیا کہ نیک اولاد ہی اصلی دولت ہوتی ہے۔ دوستو، وہ وہی والد تھے جو کبھی بیٹی پیدا ہونے پر ناراض ہو گئے تھے، لیکن آج وہی اپنی بیٹی پر ناز کر رہے تھے۔ یاد رکھیے، اللہ جب کسی کو بیٹی دیتا ہے تو اس کے ساتھ محبت، رحمت اور برکت بھی دیتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی سوچ کو جاہلیت میں ڈبے دیتے تو وہ اس نعمت کی قدر نہیں کر پاتے۔ ایک دن وہ لڑکی اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے پوچھا، امی، اگر میں پیدا نہ ہوتی تو کیا آپ دکھی ہوتی؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی، تو میری زندگی کے سب سے خوبصورت دعا ہے۔ دوستو، ماں باپ کے لیے سب سے بڑی خوشی نیک اولاد ہوتی ہے، اور بیٹیاں تو خاص طور پر دل کا سکون ہوتی۔ اس لیے کبھی بھی بیٹیوں کو کم مت سمجھیے، کیونکہ کئی بار وہ بیٹیاں
گھر کی ٹوٹی ہوئی خوشیوں کو پھر سے جوڑ دیتی ہے۔ تو دوستو اب اس گھر سے پہلے جیسی تکلیفیں نہیں رہی۔ جہاں کبھی بیٹی کی پیدائش پر ماتم جیسا ماحول تھا، آج اسی بیٹی کی وجہ سے گھر میں سکون اور برکت محسوس ہونے لگی تھی۔ ہر صبح جب وہ لڑکی قرآن کی تلاوت کرتی تو پورے گھر میں عجیب سی راحت اتر آتی۔ دادی چپ چاپ اسے دیکھا کرتی اور اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کے افسوس کرتی۔ ایک دن دادی نے اپنی پوتی کو اپنے پاس بلایا، ان کی آنکھیں نم تھی۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی اگر اس دن اللہ ہمیں سمجھ دے دیتا ہے تو ہم تجھے کبھی بوجھ نہیں کہتی۔ لڑکی مسکرائی اور بولی، دادی جان اگر انسان اپنی غلطی مان لے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ باتیں سن کر گھر کے سبھی لوگ رو پڑے، کیونکہ ایک چھوٹی سی باتیں نے سب کو صبر، محبت اور انسانیت کا مطلب سکھا دیا تھا۔ کچھ وقت بعد گاؤں میں ایک بڑی پریشانی آ گئی۔ کئی لوگوں کے گھروں میں کھانے کی کمی ہو گئی۔ غریب لوگ مدد کے لیے ڈر ڈر بھٹکنے لگے۔ تب اس لڑکی نے گاؤں کی عورتوں کو اکٹھا کیا، سب کو سمجھایا اگر ہم مل کر ضرورت مندوں کی مدد کریں تو کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ دھیرے دھیرے گاؤں کی عورتیں اس کے ساتھ جڑ گئی۔ کسی نے آٹا دیا، کسی نے چاول، کسی نے کپڑے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی غریب پریوار کی مدد ہو گئی۔ دوستو جس لڑکی کو کبھی گھر والے بوجھ سمجھتے تھے، آج وہی پورے گاؤں کے لیے رحمت بن چکی تھی۔ ایک بزرگ آدمی نے اس کے والد سے کہا، تمہاری بیٹی نے وہ کام کر دکھایا ہے جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے۔ یہ سن کر اس کے والد کی آنکھیں بھر آئی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیری رحمت کو پہچاننے میں دیر کر دی۔ تو دوستو یاد رکھیے، بیٹیاں صرف ماں باپ کی اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ پورے سماج کی عزت ہوتی ہے۔ اگر انہیں اچھے اخلاق اور دین کی تعلیم دی جائے تو وہی بیٹیاں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سوچ بدلیں، بیٹیوں کی تانے دینے کے بجائے انہیں پیار دیں، ان کی عزت کریں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ کیونکہ دوستو جس گھر میں بیٹیاں مسکراتی ہیں وہاں فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ دوستو اس نیک لڑکی کی اچھی باتیں اب دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو اس کے پاس بھیجتے تاکہ وہ انہیں دین، ادب اور اچھے اخلاق کی تعلیم دے سکے۔ اس کا گھر اب صرف ایک گھر نہیں رہا بلکہ لوگوں کے لیے امید کا ایک چھوٹا سا مرکز بن گیا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ضرورت مند وہاں آتا اور خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اس کی ماں اکثر سوچتی، جس بیٹی کے پیدا ہونے پر لوگ ناراض تھے، آج وہی بیٹی کتنوں کی زندگی میں خوشی بانٹ رہی ہے۔ دوستو اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پوری دنیا میں اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک آدمی اپنی بیوی کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، صرف اس لیے کیونکہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی اور عورت رو رہی تھی اور لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی وہاں پہنچی۔ اس نے بڑے ادب سے اس آدمی سے کہا، بھائی جس بیٹی کو تم بوجھ سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہی کل تمہاری سب سے بڑی طاقت بن جائے۔ آدمی غصے میں بولا، تم نہیں سمجھو گی، بیٹیاں صرف ذمہ داری ہوتی ہے۔ لڑکی مسکرائی اور بولی، اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کیوں فرماتے؟ یہ سن کر وہاں کھڑے لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے کہا، اولاد اللہ کی امانت ہوتی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں اللہ کی رحمت ہے۔ دوستو اس کی باتیں سیدھے لوگوں کے دلوں میں اتر رہی تھی۔ وہ آدمی بھی دھیرے دھیرے شانت ہو گئے۔ اس نے اپنی روتی ہوئی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر اپنی چھوٹی سی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے۔ اس نے کہا، شاید میں غلط تھا۔ دوستو کئی بار ایک اچھی بات، ایک نرم لہجہ اور تھوڑا سا صبر کسی انسان کی پوری سوچ بدل دیتا ہے۔ اب گاؤں میں لوگ بیٹیوں کو پہلے جیسے نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ دھیرے دھیرے لوگوں کی سوچ بدل رہی تھی۔ مائیں اپنی بیٹیاں پر فخر کرنے لگی، ماں باپ اپنی بچیوں کے ساتھ وقت بتانے لگے اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہے، ذلت نہیں ہوتی۔ اس لڑکی کی والد جب یہ سب دیکھتے تو دل ہی دل میں رو پڑتے۔ انہیں ہر روز اپنی پرانی غلطی یاد آتی، لیکن اب انہیں سکون تھا کہ ان کی بیٹی نے نفرت کو محبت میں بدل دیا۔ دوستو اگر ہر انسان اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگے تو ہمارا سماج بہت خوبصورت بن سکتا ہے، کیونکہ بیٹیاں صرف گھر کی رونق نہیں بلکہ امت کی پرورش کرنے والی مائیں بھی ہوتی ہے۔
اب اس گاؤں کا ماحول پہلے سے کافی بدل چکا تھا، جہاں کبھی بیٹی پیدا ہونے پر مایوس چھا جاتی تھی، آج وہی لوگ بیٹیوں کے جنم پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے تھے۔ اس نیک لڑکی کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اثر کر چکی تھی، وہی جہاں بھی جاتی لوگ عزت سے اسے سلام کرتے اور اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کی درخواست کرتے۔ لیکن دوستو، اصلی امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ پاس کے علاقے میں آگ لگ گئی ہے، کئی گھر جل چکے ہیں اور بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ پورا گاؤں پریشان تھا، لوگ بس باتیں کر رہے تھے لیکن آگے بڑھ کر مدد کرنے کی ہمت کم لوگ دکھ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی اٹھی اور بولی، اگر ہم آج ان لوگوں کے کام نہ آئے تو کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس نے گاؤں کی عورتوں اور نوجوان کو اکٹھا کیا، کسی سے کپڑے جمع کیے، کسی سے کھانا، کسی سے دوائیاں، پھر خود ان لوگوں تک مدد پہنچنے گئی۔ دوستو، وہ جل چکے گھروں کے بیچ کھڑی تھی، بچوں کو سنبھال رہی تھی، عورتوں کو دلاسا دے رہی تھی، بزرگوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر کئی لوگوں کی آنکھیں بھر آئی۔ ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا اور روتے ہوئے بولا، بیٹی، آج تو نے ہمیں یہ احساس دلا دیا کہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔ دوستو، یہی تو اصلی خوبصورت ہوتی ہے، بیٹیوں کی وہ صرف اپنے گھر کو نہیں بلکہ پورے سماج کو جوڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب وہ لڑکی واپس اپنے گاؤں لوٹی تو اس کے والد دروازے پر کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، بیٹی، آج اگر لوگ ہماری عزت کرتے ہیں تو صرف تیری وجہ سے۔ یہ سن کر اس کی ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب اسی بیٹی کے پیدا ہونے پر اسے گھر سے نکالنے کی بات کہی گئی تھی۔ لیکن وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ جو لوگ کبھی بیٹیاں کو بوجھ سمجھتے تھے، آج وہی لوگ اپنے بیٹیوں کو مسکان میں اپنی دنیا دیکھنے لگے تھے۔ یاد رکھیے، بیٹیاں صرف رحمت نہیں بلکہ اللہ کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کی اچھی پرورش کریں، انہیں دین اور اچھے اخلاق سکھائیں تو وہی بیٹیاں کل سماج کی سب سے بڑی طاقت بنتی ہے۔ اور جو لوگ بیٹیوں کو طعنے دیتے ہیں، انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ شاید وہی بیٹی کل ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ دوستو، اس لڑکی کی نیکیوں کا اثر اب صرف گاؤں تک سمت نہیں رہتا تھا، پاس کے گاؤں میں بھی لوگ اس کی باتیں کرنے لگے تھے۔ کوئی اسے رحمت والی بیٹی کہتا تو کوئی غریبوں کی مدد کہہ کر پکارتا۔ لیکن دوستو، اتنی عزت اور محبت ملنے کے بعد بھی اس کے دل میں ذرا سا بھی گھمنڈ نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ کہتی، اگر اللہ کسی انسان سے لوگوں کی بھلائی کا کام لے رہا ہے تو یہ اسی کا کرم ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میری 3 بیٹیاں ہیں، لوگ مجھے طعنے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے گھر بیٹا نہیں ہوا۔ یہ سن کر وہاں بیٹھے کئی لوگ خاموش ہو گئے۔ تب اس نیک لڑکی نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور بہت پیار سے کہا، امی، جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہے اس گھر میں رحمتیں اترتی ہے۔ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا مت کیجیے۔ پھر اس نے گاؤں کی عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا، آج بھی اگر ہم بیٹیوں کو بوجھ سمجھیں گے تو ہم اس جاہلیت سے کیسے الگ ہوئے جسے اسلام نے ختم کیا تھا۔ دوستو، اس کی باتیں سن کر کئی عورتوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کیونکہ سچ یہی ہے کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا اسلامی سوچ نہیں بلکہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں ایک بڑی بیماری پھیل گئی، کئی لوگ بیمار پڑنے لگے، ڈر کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور رہنے لگے۔ لیکن وہ لڑکی ہر بیمار کے گھر جاتی، دوا پہنچاتی، کھانا دیتی اور حوصلہ بھی دیتی۔ اس کی ماں نے ایک دن کہا، بیٹی، تو آج کی اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ بیٹیاں کبھی بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت، گھر کی برکت اور ماں باپ کے دل میں سکون ہوتی ہے۔ جس گھر میں بیٹیاں کی قدر کی جاتی ہے وہاں محبت بھی رہتی ہے، رحمت بھی رہتی ہے اور برکت بھی اترتی ہے۔ یاد رکھیے، اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں اللہ کی امانت ہے۔ لیکن کسی بیٹی کی وجہ سے کسی ماں کو طعنے دینا، اسے ذلیل کرنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کرنا سکھایا ہے، ان کی اچھی پرورش کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں تو ان کی عزت کیجیے، انہیں دین سکھائیے، ان کے اپنوں کو سمجھیے اور ہمیشہ ان کا سہارا بنیے، کیونکہ کئی بار وہی بیٹیاں جنہیں لوگ کمزور سمجھتے ہیں کل ماں باپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں اور رشتہ دار تک شیئر کیجیے تاکہ یہ خوبصورت پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ایسے ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں آپ کو ملتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہر بیٹی کی حفاظت فرمائے، ہر ماں باپ کو بیٹیوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سماج سے جاہلیت والی سوچ کو ختم فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔